دیگر دوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی دل ہر ذرہ میں وہ کائرستاخیز ہے ساکی متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافرانہ ادا کا غمزدہ خون ریز ہے ساکی، وہی دیرینہ بیماری وہی نا محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاطی انگیز ہے ساکی، حرم کے دل میں سوزے آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساکی، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے، وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساکی، نہیں ہے نامید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، فقیر راہ کو بخشیں گئے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساکی۔ اس پوری نظم میں میں اگر علامہ اقبال کو جواب دوں، اگر میں جواب دوں کہ علامہ صاحب یہ آپ کی جو التجائیں ہیں، یہ جو تڑپیں ہیں، بین ہوئی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ تو یہی ہے، یہ جو نوا اٹھ رہی ہے آپ کے دل سے، اس کا حل کیا ہے؟ تو یہی ہے کہ ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے۔ جو جب ہی پاکیزگی کا خاتمہ ہو گیا اور پھر انسان میں تڑپ بھی ختم ہو گئی، جیسے میں ریسرچ کرتا ہوں روح کی پرواز کے حوالے سے، جیسے میں نے ریسرچ کی انسانی سائیکالوجی کے حوالے سے، انسانی نفسیات پہ میری گریپ ہے، میں انسانوں کے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ کو مسلسل آبزرو کرتا ہوں کیونکہ میں نے اسٹوریز لکھی ہوتی ہے۔ تو دین کے حوالے سے، صوفیہ کے حوالے سے جب دیکھتا ہوں، اور صوفیہ جب دلوں کے طبیب ہوتے ہیں اور وہ کیسے لوگوں کی نفسیات کا ان کو بخوبی ادراک ہو جاتا ہے کہ لوگ کس مسائل کا شکار ہیں، ان کی اندرونی کیفیت کیا ہے، کس قدر گناہوں کے بوجھ انہیں لادے ہوئے ہیں، کس طرح ان کا دل گناہوں میں آلودہ ہونے کی وجہ سے وہ شخصیت حجابات کا شکار ہے، اور کس طرح خدا کی ان پہ اس کا نام کیا ہے عذاب اس زندگی میں ان کے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں صوفیہ کو نظر آ رہی تھی، اس لیے صوفیہ
قلب و نظر میں پکیزگی پیدا کرتے ہیں اور میش لاتے ہیں تاکہ انسان شیطانی اصحاب کا لبادہ چھوڑ کے رحمان کا بندہ بن جائے. تو لہٰذا پکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو کوئی اب کوئی صوفی نظر آتا ہے نہ کوئی مرید نظر آتا ہے. یہی احوال ادھر بیان کیا ہے مولانا روم کا اور شمس تبریز کا. مولانا روم کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ اس قدر ناز تھا، کہتے تھے ایک ایک لفظ پہ اگر وہ اس کا نام کیا ہے گفتگو کرنا شروع کرتے تو کئی گھنٹوں درکار ہوتے، اور بڑی گرفت اور بڑا شاہانہ انداز تھا مولانا روم کا. اور ان کے جو مستفید ہونے والی شخصیات تھی، جو ان کے شاگرد تھے، وہ جب وہ مولانا روم نکلتے تھے اپنے شاگردوں کی صورت میں تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بڑی ایک باوقار شخصیت جا رہی ہے، کوئی شاہی کوئی سواری گزر رہی ہے. تو جو ہی شمس تبریز سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ مولانا روم جو ابھی ظاہر بینی کے قائل تھے، وہ ظاہر بینی ساری ختم ہو گئی اور پھر شمس تبریز کے رنگ میں رنگنے کا سوچ لیا، کیونکہ جو شمس کے پاس تھا وہ علم سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا، وہ مشاہدہ تھا، یقین کی دولت تھی اور خدائی کے راز تھا. کتابوں میں خدا کی ذات پہ تک پہنچنے کے لیے راستے تو موجود ہیں، مگر شمس تو خدا کے قریب تر تھا، اور یہ خدا کو حاصل کرنے کے لیے مولانا روم نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی. وہ جو آپ تبلیغ کرتے تھے، ہدایت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، سب کچھ چھوڑ کے صرف اور صرف کس طرف نکل پڑے، جنگلوں بیابانوں میں شمس تبریز کی راہ لی تاکہ آپ بھی خدا کے رازداں مان جائیں. اور یہ جو ظاہر بینی جتنے بھی ظاہر کے علم ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے ایک باطنی اسرار و رموز کی طرف آپ نے رغبت اختیار کی، جو الہام کی صورت میں بندہ مومن کے دل پہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا سننے میں آتا ہے کہ مولانا روم کو ان کے بچوں نے غالباً بعض کا میں بھی یہ حقائق ٹھیک ہے کہ نہیں، مولانا اشاد تبریز کو نوز باللہ ناحق قتل کر دیا گیا. پتہ نہیں واللہ عالم یہ روایت ٹھیک ہے کہ نہیں، مگر کیونکہ شمس تبریز جو تھے وہ مولانا روم جو تھے وہ اپنے گھر کو بھی ٹائم نہیں دے رہے تھے، اور جتنے بھی درس و تدریس کا سسٹم ہے وہ بھی ختم کر دیا تھا. تو یہ ایک چیز نظر آئی. تو لہٰذا یہ جتنی بھی حوال میں بیان کیے علامہ اقبال نے، اور اب ایک جگہ پہ بیان کیا کہ مسلمانوں میں وہ حکمت بری جو سوچ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، بلند خیالی ختم ہو گئی. وہ اسی لیے چیزیں ختم ہوئی، حکمت و دنائی ختم ہونے کی وجہ یہ تھی پکیزگی ختم ہوئی. جب انسان پکیزہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اسے فرشتوں سے افضل ہے، تو فرشتوں سے افضل ہے تو فرشتوں میں تڑپ نہیں ہوتی اور حکمت و دنائی نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ پکیزگی میں تو فرشتوں سے انسان برابر ہو گیا، مگر اب اگلی سٹیج اس کی اللہ نے لینی ہے، کیونکہ انسان تو اللہ کا نائب ہے اور وہ اشرف المخلوقات ہے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں پھر عشق وہ پکیزگی اور یک رنگی کے بعد جو اگلی چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ اس کو تڑپ دیتا ہے، بے قراری دیتا ہے، کائنات کی تسخیر کا علم عطا فرماتا ہے، حکمت و دنائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے. آدم علیہ السلام کے والد کی جب بیان کرتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا آدم کو. آدم بھی پکیزہ تھے، فرشتے بھی پکیزہ تھے، مگر آدم کو فرشتوں سے پکیزہ تر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا. علم کے ساتھ تڑپ بھی ضروری ہوتی ہے. اگر آپ میں احساس ذمہ داری اور تڑپ نہیں ہے تو پھر بھی اپنی منزل تک آپ پہنچ نہیں سکتے. جذبہ ختم ہو جائے گا، تڑپ ختم ہو جائے گی تو آپ کا منزل تک حصول تک پہنچنے کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے. تو لہٰذا یہ بھی سلسلہ اعظام کو 3 چیزیں وراثت میں ملتی اللہ سے محبت کے کرنے کے عوض. ایک ان کو پکیزگی اور یک رنگی کی وجہ سے جذب و مستی کی کفیات ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حکمت و دنائی نالج سے مستفید فرماتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو پس پردہ جو نہ نظر آنے والی طاقتیں ہیں وہ بھی ساتھ فرشتوں اور جنوں کی مدد کی صورت میں ہوتی ہیں، اور یوں پھر وہ حق آتا ہے اور بادل بھاگ جاتا ہے. اور یہی نہیں ہے، عشق مجازی میں بھی پکیزگی ضروری ہے. اگر عشق مجازی میں بھی پکیزگی نہیں ہے تو عشق مجازی سے بھی عشق جنازے کے اٹھ گئے اور عشق دعوے جوتے ہی نکلتے ہیں. کیونکہ کوئی طوائف بد کردار اور کبھی بھی عشق کی صفی نہیں بن سکتی. عشق پکیزہ ہستیوں میں حلول کرتا ہے، کوئی بازاری اور عشق کی صفی نہیں بن سکتی. اس طرح کے اشعار میں نے لکھے تھے آج سے 2014 میں غالباً میں نے اپنی خود غرض حسینہ ایک فلم لکھی تھی، اس میں یہ اشعار میں نے ریکارڈ کیے تھے.
अभी तो प्रोडक्शन हाउस नहीं बनाया मैंने। बहर अल्लामा इकबाल की जितनी भी मुद्दा था, जो भी सवालात थे, वो सिर्फ फकीज़गी की गिरदी घूम रहे थे। ये फकीज़गी होगी तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, वरना अल्लामा इकबाल की दस्तूर ऐसी रहेगी। ये इसी चीज़ का जिक्र अल्लामा इकबाल अपने एक और कलाम में फरमाते हैं कि ये ज़िक्र, ये नीम शबी, ये मराकबे, ये सुरूर तेरी खुदी के पास मां नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर इंसान को अपनी खूबियों का अदराक नहीं है और इंसान को फिर उनको खूबियों को मज़ीद उनकी परवरिश नहीं इंसान अपनी खूबियों को करता और फिर उनकी कीमत भी वसूल नहीं करता और अपने सौदा नहीं करता, तो यकीनन वो मुकाम भी आ जाता है कि इंसान फिर पूरी दुनिया पे चाहता है। ये अल्लामा इकबाल का एक जगह पे मफहूम बांधते हैं कि हो अगर खुद गर खुद नगरो खुद वीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि कोई मौत से भी ना मर सके। ये अल्लामा इकबाल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया है, ख्वाजा साहब की तरफ इशारा, ये सूफिया का ही मुकाम है जिनके मुतल्लिक़ इशारा किया। मगर आज हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग पागल किस्म के मौजूद हैं जो कुरान और हदीस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सियासतदानों का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी यूथियों के लीडर को प्रमोट कर रहे होते हैं और समझते हैं वो बड़े चैंपियन हिकमत से बड़े। वो एक बंदा सच नहीं बोलता और तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो और समझ रहे हो कि तुम बड़ा तीर मार रहे हैं, और वो कभी पूरी ज़मीन में उसने सच नहीं बोला और वो कह रहा होता है कि हो आप तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं मगर इसको नहीं मान इनकलाब। वो इनकलाब क्या है, उसने अपने 5-7 फुट के जिस्म पे तो इस्लाम नाफज नहीं कर सका। वो चला मदीने की रियासत बनाने, वो चला उसका नाम क्या है पाकिस्तान, वो ठीक करने निकला और हराम खा गया, सूद खा गया, पाकिस्तान का पैसा खा गया, बरूनी पैसा खा गया, फॉर्म फंडिंग खा गया, पूरा चीज़ है तोशा खाना। हालांकि वो चाय पीने वाली प्यालियाँ और वो सेट तक नहीं छोड़े, वो मिनरल वाटर की बोतलें नहीं छोड़ी, जो इतना कमज़र शख्सियत है। और झूठ पे झूठ बोलना, मुनाफ़िक़त, और कभी ज़िंदगी में सच नहीं बोला, हर बात पे यू टर्न लेना और फिर कहना यू टर्न बड़ी चीज़ है। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले किस कदर जाहिल हैं। और अल्लाह ताला जो मोमन की सूफी, मैं इसलिए ये बात कोट कर रहा हूँ कि बहुत सारे अभी भी खुशफहमी का शिकार, उनकी खुशफहमियाँ दूर करने के लिए। तो हिकमत और दनाई मोमन की गुस्सा मेरा असर मोमन ताना नहीं होता, उधर ताने दे रहा है और प्रैक्टिकली फेल है। एक भी खूबी उसमें नहीं है जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक है, यानी कि सच बोलना, पकीज़ा होना, मुनाफ़िक़त ना करना, रायकारी ना करना, ताने ना देना, इस तरह जितनी भी इस्लाम चीज़ें करवाता है एक इस्लाम अच्छे मुसलमान या मध्य मम्मी, उसमें तो है ही नहीं। वो तो एक इंतहाई घटिया शख्सियत नज़र आती है और लोग छूट रहे हैं क्योंकि अंधापन और अकल इस कदर नाकस है। अभी तमाम हक़ाइक़ सामने आने के बड़े लोग अभी भी गुजार हैं। तो हैरत होती है कि पाकिस्तान में अभी कौम को तरबियत की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि इकबाल भी नहीं है। इसलिए मैं अपनी सियासी पार्टी शुरू करना चाहता हूँ, मिशन में कौम को देता रहता हूँ अपनी मुस्लिम वीडियोज़ के हवाले से। और ये चीज़ें ऐसे ही नहीं मैं बोमियाँ मार रहा हूँ, मुझे बातनी तौर पर पसे पर्दा जितनी रूहानी ताकतें मुझे सपोर्ट कर रही हैं ये सोचा भी नहीं जा सकता। मगर अगर मैं अखलाकी उसाफ से घिर जाऊँगा, जैसे मैं अभी गिना रहा हूँ कि ये तो बद किरदार है, झूठा है, मुनाफिक है, अगर मैं भी ये खूबियाँ वसफ़ ये बद अखलाकी के उसाफ अगर मुझ में आते हैं तो जितनी रूहानी ताकतें हैं वो मुझसे परे चली जाएंगी और मेरी जो तड़प भी ख़त्म हो जाएगी, मेरी वो बेकरारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मेरी हिकमत और दनाई ख़त्म हो जाएगी और जिस इश्क़ के हम मुकामात पे फायज़ है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आम से बेहसियत हो जाएंगे, रोंदा दरगाह खुदा की बारगाह से हो जाएंगे। तो किसे क्या खबर कि हम क्या हैं, बस हम तो खुदा की तरफ से मिलने वाले इशारे हैं, उनको ही देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें किस मुकामात तक लेके जाता है। क्या हमारी ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी कि कोई एक और नया फेज़ शुरू होने का। मगर ये चीज़ें भी मुझे नज़र आती हैं कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, जो बातन में लड़ाइयाँ जा रही हैं और बातन में जो मुझे ऊपर उछालने की कोशिश की जाती है और ज़ाहिर में जैसे लोग मुझे डिग्रेड करते हुए साइड पे लगाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसे लगता है कि होने वाला है, क्योंकि कुदरत मेरे लिए मुसलसल सपोर्ट कर रही है। और जो मुझे इशारे मिलते हैं अभी मैं वो अहवाल नहीं बयान कर सकता क्योंकि लोग कहेंगे अपने मुँह में जब सूरज निकलता है तो सबको नज़र आ जाता है। फिर भी कोई अगर अंधा आया तो तपश से तो उसे महसूस हो जाना चाहिए कि गर्मी बहुत है। मगर हम क्या कर सकते हैं, हम दावे नहीं करते, हम अपने मकामात की तलाश में हैं, क्योंकि हम अगर मकामात तक नहीं पहुँचेंगे दावे सच ना होने की वजह से हम झूठे मुनाफिक बद किरदार सब हो जाएंगे। अगर क्या हम ऐसा नहीं है मगर दावा कर बैठे, इसलिए सियासतदान दावे करते हैं, मौलवी दावे करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। मौलवी इश्क के दावे करता है और अखलाक़ उसमें है ही नहीं है, ताना मिना देने वाला तो मुसलमान तो ताना नहीं देता। इस तरह सियासतदान बड़े बड़े दावे करते हैं मगर वहाँ बेवकूफ़ बनते हैं जहालत की वजह से, मुफादत की वजह से। इसी तरह यही उलमा का हाल है, लोग किसी न किसी को पूछते हैं क्योंकि हैं तो वहाँ भी बात करता है, चलो तौबा के नाम पे गुनाहों के परमट मिले हुए हैं तो लिहाजा इश्क के परमट भी मिले हैं, तो चलो चलता है सिस्टम उनका भी, मगर हमारा सिस्टम नहीं चलता।
ना सियासतदानों की थॉरिटीज़ को अगर वो हमें बड़े बड़े लकाबात देते हैं या बड़े बड़े मेडल्स देते हैं या मौलवी मुझे इसके बड़े बड़े परमट दे देते हैं, और तमाम फ़िरका वरीयत वाले और तमाम सियासतदान भी मुझे एवार्ड और मेडल्स दे दें, मगर इसके आल्टर टू गैदर डिफरेंट अगर देखा जाए, मैं अगर वो मुकामत हासिल नहीं कर सकता तो वो ज़ाहिर तौर पर दिए हुए मेडल अगरचे मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकता हूँ कि देखो जी मैं क्या हूँ, ये जो तुमने बुत पाले हुए हैं मेरे कदमों में पड़े हुए हैं, मगर मैं फिर भी बेहसियत रहूँगा जब तक मैं हकीकी मायनों में वो मनाज़र नहीं तय कर लेता जो जो मुझे लगता है कुदरत मेरी मतयन कर लिया। तो लिहाजा मैं खुशफहमी का शिकार नहीं होता, ना ही मुझे किसी की तारीफ़ और तनकीद किसी से गर्ज है। हम बेपरवाह हैं, हम तो अल्लाह की तरफ से मेश जो मिलती हैं हम उसके इस्तेमाल करते हैं, मज़ीद बुलंद पर होना चाहते हैं, मगर हम मोमन कभी भी किसी मुनाफिक की बातों में नहीं आता, इसलिए हम बेनियाज हैं, बेपरवाह हैं, क्योंकि हम किसी से मुतासर इसलिए नहीं होते कि हमें हिकमत और दनाई मिली हुई है, हमें अच्छाई और बुराई की तमीज़ है। मेरी ईमान की ताकत मुझे पहले से ही बता देती है कि क्या हिसाब किताब है, और जो इशारे कुदरत की तरफ से मिलते हैं और पसे पर्दा जो इल्हामात दिल पे उतरते हैं, तो हम तो लोगों की ज़िंदगी एक मिनट में मेरी आँख स्कैन कर लेती है कोई शख्सियत किस कदर बुलंद और किस कदर घटिया है और किस कदर कम ज़र्फ है। मगर हम किसी न किसी की अगर बात किसी न किसी की छोटी बड़ी तारीफ़ कर देते हैं छोटी मोटी, तो उसका यही होता है कि उसको पसे पर्दा यही कहा जा रहा होता है कि अपने आप को संभाल लो और बेहतरी की तरफ चले जाओ, क्योंकि मुआशरे में तनकीद ज़्यादा है और मुआशरे में सच्चाई दम तोड़ चुकी हुई है, फकीर की दम तोड़ चुकी है। तो किसी को अगर थोड़ा बहुत, हम तो किसी को काबिल भी नहीं समझते किसी को थोड़ा सा हिंट दें, मगर अगर कोई थोड़ा बहुत किसी की तारीफ़ करते हैं तो इसीलिए कि वो थोड़ा सा अपने आप को मज़ीद बेहतर कर ले। अगर बेहतर नहीं करेंगे या करेंगी या जो भी है तो वो यकीनन अपनी हस्ती मिटा लेंगे और तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और मैं जैसे मैं समझता हूँ कुदरत ने मुझे मेरे मुकाम पहले से ही देने शुरू कर दिए हैं, अगरचे मसाइब बहुत ज़्यादा है, और अल्लामा इकबाल की प्रोडिक्शन जो है टू द पॉइंट मुझ पर फिट होती नज़र आती हैं। और जैसे मैं खुशफहमी का शिकार हूँ, मैं ही अल्लामा इकबाल हूँ, मैं ही कायद आज़म इस दौर में, और अल्लामा इकबाल ने मेरे लिए सारा कलाम लिखा। तो दूसरी बात ये भी है कि मैं समझता हूँ कि अगर मैं भी ज़रा भर भी छोटी सी भी गलती मुझे लाखों दूर अपनी मंजिल से ले रही है, और मैं समझता हूँ कुदरत मुझे भी टाइम दे रही है। और हर रोज़ आज रात को भी मुझे ख्याल आया कि मैं बड़ा प्रैक्टिकली तौर पे वो मकामात से दूर हूँ जिसे पे मुझे पहुँचने नहीं कहा जा रहा, और मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है। बार बार ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें मेरी कहलियाँ सुस्ती, और ये ऐसा होता भी है जब में इश्क मिलती है ना, तो इंसान थोड़े से जो मेरी तरह कम अकल है ना, वो थोड़े से शौक़े हो जाते हैं और वो इसी को सब कुछ समझ लेते हैं। जबकि कुदरत ने जो इंसान के लिए मुकामात मुतय्यन की होते हैं उसके पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी होती हैं, और मैं वाकई उन एफ़र्ट से बहुत ज़्यादा दूर। तो लिहाजा मैं खुद अपने आप को डिग्रेड करूँगा इधर कि वाकई मुसलसल मुझे जो ख्वाब में तंबीह की जा रही है या जो मुझे इशारे मिल रहे हैं अभी तक, वो जो इतनी ला हासिल मनाज़िर है, मेरा तो दिल काँप उठता है कि कैसे मैं उन तक पहुँचूँगा। मगर मैं हैरान हूँ। मगर ये लहरा से बात है, सियासतदानों मेरे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, छोटी मोटी गलत अफवाहें फैलाते रहते हैं ताकि किंग ऑफ ऑल हीरोज़ के डैमेज किया जाए पर्सनैलिटी को। मगर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कहता हूँ, और मैं किसी से ये भी नहीं सपोर्ट मांगता कि कोई मेरी चीज़ों को पसंद करे, लाइक करे, डिसलाइक करे, क्योंकि ये लोग जो शैतान का बंदा होगा वो मुझे डिग्रेड करेगा, मेरी राह में रुकावटें डालेगा, मुझे साइड पे लगाने की कोशिश करेगा कि ये साइड पे हो जाए, और हमारी जो है ना वो अजीब सी जो बोंगियाँ चलती रहे और हमें इसकी तनकीद का सामना न करना पड़े। मगर ये हकीकत है कि जिन पे ईमान रासख हो जाएगा और जो इस कदर हो के जिनकी आँख भी ना होगी, यकीनन वो मेरे से कदम मिलाने की कोशिश करेंगे। मगर अभी तक तो मुझे कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती जो मेरे से एक चंद लम्हे मेरे से एक कदम मिला ले, क्योंकि किसी में इतना दम ही नहीं है जितनी हमने मशक्क़तें और मसाइल बर्दाश्त किए और मुनासिब तय किए हैं। इसलिए हम लोगों के दिलों की तजुर्बों और जहनीतों को पहले से ही पढ़ लेते हैं, और यही नहीं है। क्या बात मेरे जहन में आ रही थी, क्या बात मेरे जहन में आ रही थी कि हम तो पहले ही से पढ़ लेते हैं, और क्या चीज़ नहीं आ रही। और ये जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और जो भी किया जाता है, मुझे इनसे कोई कंसर्न नहीं है।
اور یہی وجہ ہے، میں منافقت بھی نہیں کرتا، اس لیے میں نے پہلے سے آلریڈی، اب دیکھو چلو پر وفا کا خون، عشق مجازی کے والے سے اگر دیکھا جائے تو چلو پر وفا کا خون جتنی بھی بٹکی ہوئی ہیں وہ میرے تک پہنچنے کی کوشش ہی نہ کریں. میں تو بد کردار ہوں. جس عورت کو اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہیں ہے، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس نے کسی سے عشق کیا کرنا ہے؟ وہ تو ہر روز نئی یار ڈھونڈے گی. جو ایک دفعہ بد کردار ہے وہ ابھی ابتدا میں ایک یار پال لیا، بعد میں دوسرا پال لیا، تیسرا پال لیا، چوتھا پال لیا، پھر آہستہ آہستہ ان کا اس کا نام کیا حوصلہ بڑھتا رہتا ہے. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تیر مار رہی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری راز افشاں ہوتے ہیں، ان کی ذلتیں ملتی ہیں. جیسے ابھی کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی، ابھی تو کیمراز ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل کے حوالے سے اتنا فاسٹ فوڈ استعمال آ گیا ہے. دوسرا تیسرا، اور جو جن کے ساتھ گلچھڑے اڑانے والی ہوتی ہیں وہ تو راز بھی لیک آؤٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک لیول ایشو ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس لیے میں منافقت کروں تو میں تو بڑا منافقت کا طرز اختیار کر کے بڑی اس کو اور بلکہ بڑی تڑپی ہی ہوتی ہیں، اور آل ٹوگیدر میرے جو بھی ہیں اس کے باوجود مگر میں کسی سے سروکار اس لیے نہیں رکھتا کہ جس کو اپنے آپ پہ اختیار نہیں ہے وہ مجھ سے کیا محبت کرے گی، جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی. کیونکہ اگر کسی کو سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اچھا ایکٹ بہیو کر سکتی؟ ایکشن اور ریئیکشن ٹوٹلی غلط ہو جائیں گے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا اور اچھے مقام پہ فائز ہونا. اور یہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے اگرچہ بڑا حکمت و دنائی سے پورا ہے، قرآن حکمت و دنائی سے پورا ہے، احادیث مبارکہ حکمت و دنائی سے پورا ہے، پر حکمت و دنائی بھی اسی وقت دل میں اثر کرے گی جب ہمیں پکیزگی اور یکرنگی ہوگی. جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی اسی وقت میری چیزوں کو محسوس کرے گا جس میں پکیزگی اور یکرنگی ہوگی. پر آج کیا چل رہا ہے؟ آج جو ہے وہ اس چیز کا خاتمہ نظر آتا ہے. نہ پکیزگی ہے، نہ یکرنگی ہے، نہ حکمت و دنائی ہے، نہ انسان میں شعور ہے. بس کیا ہے، ظاہر بینی دنیا ہے اور ظاہر بین بناوٹی میں پھنسی ہوئی ہے. تو ایسے لوگ کیوں کر عشق کے مقام پہ فائز ہو سکتے ہیں؟ ابھی یہ سب بہت ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے. مگر میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. ابھی میں علامہ اقبال کی پوئٹری میں ہی اپنی چیزیں گھسائی جا رہا ہوں یار. مجھے دراصل ٹائم نہیں ہے نا میرے پاس، تو اس لیے میں نے کہا چلو عشق کے حوالے سے جو علامہ اقبال کا عشق پہ بیس کرتا ہے یہ سارے کلام، تو عشق کے تھوڑے سے جو موضوع کاف اور عشق کی باتیں بھی بیان کی جائیں. جیسے اکثر میں کہتا ہوں کہ عشق پیزا اور یک رنگ ہستیوں میں گلی گولے پیزا پیزا صحراؤں کا رخ کرتا ہے اور وہ انسان کو محلول کر لیتا ہے، اور یوں عشق کی مراج کے انسان فائد ہو جاتا ہے اور بارگاہ خدا کی تجلیات ادھر آنکھیں بند کر کے اس زمین میں دیکھتا ہے. اور جس طرح جنت کا جیسا جو ہے سکون، جنت میں رہتے ہوئے جیسا سکون اور سکون قلب ملتا ہے، دل کو تسکین ملتی ہے، اور انسان میں وہ جو چاہ ہوگی اس سے میں سمجھتا ہوں اس جیسی ہی چاہ اللہ تعالیٰ مرد مومن کی اس دنیا میں اتار دیتا ہے. اس تمام نقائص کے باوجود، ان تمام تنقیدوں کے باوجود، ان تمام آزمائشوں کے باوجود، ظاہری اسباب چھیننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو اس بھی چیزیں اتار دیتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو میش لا کے بڑے بڑے کام لینے ہیں. اب دیکھا جائے تو برگزیدہ شخصیات جتنی بھی نمازیں پڑھتی تھیں وہ اپنے آپ سے دور ہوتی تھی اور ان کو اپنا آپ کا حسن بارگاہ خدا میں کھڑے ہوتے تھے، اور ان کے جسم میں کہ جو ہے نا وہ اللہ کے جلال سے تھر تھر کانپتے تھے. تو یہی احوال مرد مومن کا ہر وقت رہتے ہیں یہ احوال. مگر نماز اللہ سے ڈائریکٹ ربط کا تعلق ہے تو وہ تو اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ احوال جو ہے نا مرد مومن جب اسی طرح میں پی کے مست رہتا ہے اور دنیا کی مسائل تکالیف کا اس کے ذرا کر بھی تو لہٰذا میں تو اگر میں بھی بد کردار ہوں اور یہ ہوں تو پھر تو میں چنور وفا کا خون کس سے مانگ سکتا ہوں کسی سے، کیونکہ اس کا نام کیا ہے وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب میرے میں یقینی ہو بھی ہوگی. مگر اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ بھی سسٹم تو پہلے پیدا کرنا ہے. تو کیا میں 2-3 شادیاں کروں گا؟ کیا کوئی چھوٹی سی بٹکی مل گئی، کوئی اپنے معیارت پہ نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ یا کیا میں پھر بھی ادھر میری منافقت شروع ہوگی کہ میں 2-3 4 شادیاں. میں کہتا ہوں اتنی زیادہ پالنے سے بہتر ہے بندہ ایک ہی چاہیے پال لے، ایک چاہیے شادی کر لے. مگر وہ بھی چیزیں نظر نہیں آتی. عشق مجازی جو ہے اب ہم تو اس کیٹیگری میں عشق حقیقی اور مجازی کے ہم تو کئیوں کو شاخ بنا سکتے ہیں، چاہے عشق حقیقی ہو چاہے مجازی ہو. اور کس طرح ان سب کے عشق حقیقی اور مجازی جو اپنے آپ کو بڑے بڑے دعوے کریں ان کے قلعے غلط ہیں، اور ہم جس مراج پہ ہیں ان پہ تو کسی کو ہماری باتیں نہیں ہضم ہونی. کیونکہ
ابھی ان کو یا تو خواہش نفس کا شکار ہے یا اس قدر خوش فہمی کا شکار ہے یا اب حقیقت میں اور علم میں بہت فرق ہوتا ہے. اگر آپ کو سیدھا راستہ بتایا جاتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں, یہ وہ آزمائشوں کا بھی ذکر ہے. بس آزمائشیں اس وقت جب آپ کو پریکٹیکلی فیس کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آزمائشیں ہیں کیا. اور آزمائشیں جو ہیں وہ ہر ایک کی قسمت میں مختلف آتی ہیں. کسی کو اللہ شہادت کا رتبہ دے دیتا ہے, کسی کو غازی بنا دیتا ہے, اور کسی سے وہ ظاہری مال سباب اولاد چھین لیتا ہے, اور کسی سے کچھ چھین لیتا ہے, اور کسی سے اللہ تعالیٰ کچھ چھین کر اپنے قریب کرتے ہیں اپنے بندوں کو. مگر اس تمام عرصے میں صبر اور یقین اور ارادے میں پختگی بہت ہوتی ہے. ہوتا انسان خدا سے بہت سو دور چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت ہے کہ میں اپنے راستے میں ڈٹا رہوں اور میری روحانی منازل مزید طے ہو سکے, اور میں عظیم سے عظیم تر رسوم داتا لی جو میری پیر و مرشد کے گھر پہ کافی دن گزر جاتے ہیں, مہینے گزر جاتے ہیں, نہیں جایا جاتا. حالانکہ دل چاہتا ہے کہ روز میں ادھر جاؤں مگر نہیں جا سکتا. کچھ ایسی ہرڈل ہیں, حالانکہ 20-25 منٹ کا راستہ ہے میرے کی گھر سے, میں نہیں جاتا. کیا وجوہات ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے, تاکہ میں روحانی اپنی مزید نوازل کروں. مجھے تو ایسا لگتا ہے مجھے ادھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صوفیہ کی نگاہیں ہر وقت ان کی تجلیات کی بارشیں مجھ پہ ہوتی ہیں, کیونکہ اس بھٹکے ہوئے لوگوں میں اس قدر اخلاقی پستی کا شکار شخصیات میں, خواہش نفس کا شکار شخصیات میں ایک حق پرست حق پہ مبنی بات کرنا, سچ پہ بات کرنا, بزدگی بات کرنا اور رحمان کا بندہ بننے کی بات کرنا بڑا ناممکن. آج اللہ کے بندے بننے والے خود کو ثابت کرنے والے بہت ہیں, مگر ان کے دل اتنے اس قدر سخت نظر آتے ہیں, انسان کے لیے رحم نہیں جن کے دل میں ہوتا, وہ کیوں کر اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں. کیونکہ وہ نبی سسٹم سے ان کی نسبت ہوتی ہے جو تفرقہ کرنے والے ہوں اور امت کو بانٹنے والے ہوں. اسی لیے علامہ اقبال کا پیغام امت کو ایک کرنا تھا. اسی طرح مفتی والے ہیں, تو لہٰذا دعوے بہت ہیں, مگر بدقسمتی کی بات دیکھیں کہ جو دعویٰ کرنے والے وہی جیسے والدین بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور والدین ہی دلال بن جائیں اور والدین ہی بد کردار ہوں, تو بچوں کو کیا وہ حقیقی کے کام دیں گے اور وہ کیا بچوں کی حفاظت کریں گے. اس طرح کا شوہر ہی دلال ہوگا تو وہ کیا اس کا نام کیا اپنی صنف ناسک کی حفاظت کرے گا. اسی طرح اگر عورت ہی طائفہ مل جائے کسی شخص کو تو وہ کیا کسی حالات پیدا کرے گا اور کیا اس کا خاندانی نظام چلے گا, اس کا تو سارا خاندانی نظام ہی تباہ ہو جائے گا. اسی لیے کسی کے غلط ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر مرد و زن اگر غلط ہو جاتے ہیں, میاں بیوی بھی جھوٹ میں, تو یقیناً ان کی آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے اسلام کہتا ہے پیزا کے لیے پیزا اور بد کے لیے بد, تاکہ اس خانہ جنگی سے نکلتے ہوئے جو نظریاتی اختلافات کی ہے کوئی اچھی فیملیز ڈیولپ ہوں جو شیطانی نظام کا خاتمہ کریں, بد کرداروں کا خاتمہ کریں, جھوٹوں منافقوں کا خاتمہ کریں اور پاکیزہ دور واپس آئے, تاکہ عشق کے دور کا بھی واپسی, جب پاکیزگی واپسی آتی ہے تو عشق کے دور بھی واپس آتا ہے اور خدا کی رحمتوں کا دور بھی واپس آتا ہے, اور پھر وقت کے فون میں تباہ ہو جاتے ہیں. مگر افسوس کیا کیا جا سکتا ہے کہ اب صرف دعوے ہیں. جب انسان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ صرف دعوے کرتا ہے, جب صلاحیتیں نہیں ہوتی. جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ زیادہ تنقید کرتا ہے, اور جب کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے صلاحیت تو وہ اپنا آپ وہ مناظر طے کر کے لوگوں کو بتاتا ہے آئی کین ڈو, یہ ہے یا جیتتے ہیں, اور تم کس خوش فہمی کا شکار ہو. اب تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ تم نے کتنی کمیاں بتائیں, اب آپ کیسے دیتے ہیں. تو یہ مرد مومن کا فصل ہے. جب یہ تنقید نگاہ صرف تنقید کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اتنے جھگڑالو ہیں, تنگ بدتمیز لوگ ہیں, یہ جنت سے دور کرتے ہیں, کیونکہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے, بلکہ وہ صرف اپنی ظاہر طور پہ برتری جتانے والے ہیں. اور برتری جتانے سے انسان بڑا نہیں ہوتا, بلکہ انسان حقیقی معنی میں اس مقامات پہ فائد ہونے سے بڑا ہوتا ہے جو متعین کر دیے گئے. اوکے, خدا حافظ.